ایک دریا کے کنارے ایک چوہے سے ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی عشق کی حد تک جا پہنچی، یہاں تک کہ دونوں ایک وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے، اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ دونوں کا دل باہم ملاقات سے بہت خوش ہوتا، ایک دوسرے کو قصے سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے، بے زبان بھی تھے اور بازوبان بھی تھے۔ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو 5 سال کے قصے یاد آ جاتے۔ مینڈک سے ایک دن چوہے نے کہا کہ آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ہم خشکی میں جدائی کا غم کھاتے ہیں، میں ندی کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں، تو پانی کے اندر میری آواز ہی نہیں سنتا، اور میں صرف تھوڑے سے مقررہ وقت پر گفتگو سے سیر نہیں ہوتا۔ چوہے نے پھر کہا، یار مینڈک، میں تیرا حسین چہرہ دیکھے بغیر ایک دم بھی چین نہیں پاتا۔ دن کو میری معاش تیرا دیدار ہے، رات کو میری تسلی اور قرار اور نیند تو ہی ہے۔ تیرا احسان ہوگا کہ تو مجھے خشک کر دیا کرے اور وقت بے وقت ملاقات کا لطف چکھا دیا کرے۔ اس چوہے نے مزید عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مینڈک سے کہا کہ اے بھائی، میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے، یعنی پانی کا رہنے والا ہے۔ میں پانی میں آ نہیں سکتا، مجبور ہوں، اور تو خشکی میں آ سکتا ہے، لیکن تم کو اطلاع کیسے کیا کروں کہ میں تم سے ملاقات کا مشتاق ہوں؟ خیر، دیر تک اس پر مشورہ ہوتا رہا، اور آخر کار چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک لمبی ڈوری لائی جائے، اور ایک کنارہ اس کا تمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہو اور دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہو۔ بس جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی، ڈوری کو ہلا دوں گا، تو اس طرح تمہیں پانی کے اندر ڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے کنارے آ جایا کرنا، اس طرح ہم دونوں کی ملاقات ہو جایا کرے گی۔ مینڈک کو چوہے کی یہ بات بری معلوم ہوئی، اور دل میں کہنے لگا کہ یہ مجھے اپنے قید و بند میں لانا چاہتا ہے۔ اس خیال کے باوجود مینڈک نے اپنے دل میں میلان پایا کہ چوہے کی درخواست قبول کر لے۔ عقل پر جب طبی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک یہ دونوں ڈوری ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک دن اس بری صحبت کا انجام سامنے آیا کہ اس چوہے کو ایک چیل اپنے پنجے میں جکڑ کر لے اڑی، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا، اس وجہ سے مینڈک بھی اپنی عافیت اور سکون کی جگہ سے پانی کے اندر سے لٹکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر فضا میں لٹک گیا۔ چوہے کا تو جو حشر ہونا تھا وہ ہوا ہی، مینڈک کا بھی اسی کے ساتھ وہی حشر ہوا، یعنی دونوں کو ہلاک کر کے چیل نے اپنا لقمہ بنا لیا۔ اگر مینڈک پانی کے اندر رہتا اور چوہے کی دوستی قبول نہ کرتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا کچھ بال بھی بیگا نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اس چیل کا لقمہ تر بن سکتا تھا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے اور ان کی سوسائٹی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ برا آدمی جب اپنی برائی کی وجہ سے کسی دینی اور دنیاوی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنے والا بھی ساتھ ہی ساتھ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ